ساری دولت مکے میں رہ کے کمائی ہے، تمہیں مکے سے ہم دولت نہیں لے جانے دیں گے، تمہیں اگر جانا ہے تو جاؤ، ساری دولت چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ صہیب رومی فرماتے ہیں کچھ لمحے کے لیے میں سوچنے لگا کہ یہ دولت دیکھوں یا مصطفیٰ کو دیکھوں، رسول پاک کو دیکھوں۔ میرے دل نے فیصلہ کر لیا دولت جائے جائے، رسول پاک کا قرب نہیں چھوڑیں گے، رسول اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیدل چلتے ہوئے سواری بھی چھین لی، ساری دولت چھین لی، پیدل چلتے ہوئے 10 دن 12 دن کے بعد مدینہ شریف پہنچے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ صہیب رومی کی حالت خستہ تھی، چہرے پہ گرد و غبار تھے، وہ سرمایہ دار اس وقت کا بہت بڑا کیپٹلسٹ تھے صہیب رومی، بہت بڑے کیپٹلسٹ تھے، لیکن نبی کی محبت میں سب چھوڑ دیا، اور جب مدینے پہنچے ہیں تو بال الجھے ہوئے ہیں، چہرے پہ گرد و غبار ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی صہیب آ گئے ہیں، میرے آقا نے اٹھ کر ان کا استقبال فرمایا، صہیب آ گئے ہیں بلا لو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ذرا غور کرو کہ رسول پاک سے محبت تو انہیں تھی ہی، آپ جانتے ہیں یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، ہماری ماں ہیں، رسول پاک کی بیوی ہیں۔ یہ جویریہ بنو مستلق کے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ جب غزوہ بنو مستلق ہوا اس میں جو لوگ غلام و باندی کے طور پر قید ہو کر آئے، سردار کی بیٹی جویریہ بھی آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ازواج میں شامل فرما لیا، عزت دی، باندی بنا کر بھی رکھ سکتے تھے، لیکن چاہے کافر و مشرک ہی صحیح، اگر معزز گھرانے کی ہے تو اسی انداز سے اس نے لائف اسٹائل ہوگا، اس کا اسی انداز سے جی ہوگی، زندگی گزاری ہے، اسے صدمہ ہوگا۔ آقا نے اسے اپنی بیوی بنایا، باندی نہیں بنایا، حضرت جویریہ کو بیوی بنا لیا۔ ان کے والد اونٹ کا ایک لمبی قطار اونٹ کر لے کر بنی مستلق سے نکلے کہ جا کر فدیہ دے کر اپنی بیٹی کو چھوڑا لائیں گے۔ اٹھا کر تاریخ دیکھ لیجئے میرے پیارے، وہ جب آ رہے تھے تو اونٹ کا قافلہ لے کر مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ پلٹ کے اپنے اونٹ کو دیکھا، اونٹ کا ریوڑ ساتھ میں لے کے آ رہے تھے، پورے اونٹ کو لے کے آ رہے تھے کافی تعداد میں، اس میں سے 2 اونٹ ان کو اپنے طور پہ بہت اچھے لگے، پسند آئے، تو وہ دونوں اونٹوں کو مدینے سے باہر وادی میں چھوڑ دیا، باندھ کے پیر چھوڑ دیتے ہیں، یہیں پہ چریں گے، جب واپس جائیں گے تو یہ 2 اچھے اونٹ ہیں، ان کو نہیں لے جائیں گے، ان کو واپسی میں ہم واپس لے کے چلے جائیں گے۔ جب مدینے پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا کہ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ ہیں، یہ مسجد نبوی کے باہر اونٹوں کی قطار کھڑی ہے، اسے آپ لے لیجئے اور میری بیٹی کو آزاد کر دیجئے، فدیہ لے کر آزاد کر دیجئے۔ میرے آقا نے کہا کہ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جسے تم نے نکال دیے ہیں؟ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جسے تم نے نکال دیے ہیں؟ اسی وقت اس سردار نے کہا بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے جہاں چھوڑا ہے وہاں کسی نے نہیں دیکھا ہے، یہ آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا ہے۔ وہ خود مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ذرا بتائیں، توجہ چاہوں گا میرے پیارے، کیسے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، خود مسلمان ہو گئے، اب حضرت جویریہ کو کیا لے جائیں گے؟ مسلمان جب ہو گئے، نبی کی عظمت دماغ میں آ گئی ہے، اب بیٹی نبی کی بیوی بن کے رہے، یہی تو سعادت ہے، یہی تو ان کے لیے شرف ہے، اب لے کے جانا نہیں ہے، مسلمان ہو گئے۔ تعجب کی بات ہے کہ جس علم غیب نبی کی بنیاد پر قبیلے کے سخت دل سردار مسلمان ہوتے رہے ہیں، اسی علم غیب کا انکار کر کے یہ لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، مسلمان بنا رہے ہیں، اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ پڑھو اٹھا کے، بات کسی بھی پہلو جائے گی تو گھنٹوں کی ہو جائے گی، بات آ گئی ہے تو سن لیں۔ فتح مکہ ہی کا صرف واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتحانہ شان سے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ ابو سفیان کے گھر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالامان بنا دیا تھا کہ جو ان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امن ہے۔ لیکن یہ ابو سفیان کون تھے؟ توجہ چاہیے، یہ وہ ابو سفیان ہیں جس نے ہرقل کے دربار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، یہ وہی ابو سفیان ہیں کہ میدان احد میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا رسول پاک کے زمانے میں جو نقصان ہوا ہے، جانی مالی نقصان، اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے، پیشانی زخمی ہو گئی ہے، یہ کس جنگ میں ہوا ہے؟ کس غزوے میں ہوا؟ اسی احد کی جنگ میں ہوا ہے۔ یہ احد کے جنگ کے سپہ سالار کا نام ابو سفیان ہے۔
ابو سفیان سپہ سالار تھے اور پیچھے سے بڑی لمبی چوکڑی مار کے پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے دستے کے سپہ سالار کا نام خالد ابن ولید تھا. خالد ابن ولید جو بعد میں مسلمان ہو گئے. ذرا ان دونوں ٹاپ کے دشمن کی حالت دیکھیں کہ خالد ابن ولید جنہوں نے مسلمانوں کے فتح کو شکست میں بدل دیا تھا وہ بھی مسلمان ہوئے اور ایسے ہوئے کہ خدا کی قسم حضرت عمر کے زمانے تک ایران سے عراق تک جنگ کرتے رہے. قتل ہونے کی خواہش و تمنا ہی رہ گئی لیکن مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ خالد سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے. تو فرماتے ہیں پورے جسم کا 4 انگل حصہ بھی زخموں سے خالی نہیں لیکن کوئی قتل نہ کر سکا, شہید نہ کر سکا. جنگ یرموک کے موقع پر خالد ابن ولید 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 مجاہدین کو لے کر گھس پڑے ہیں. اللہ اکبر, 1000 پر ایک. پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ 60,000 کے مقابلے میں 60 آدمی, اس لیے کہ خالد کو معلوم تھا کہ میرے نبی نے مجھے سیف من سیوف اللہ کہا ہے, اللہ کی تلوار کہا ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹ سکتی ہے, اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹ سکتی. ایک طرف مصطفیٰ کا فرمان تھا, دوسری طرف آپ کی ٹوپی میں منہ مبارک رسول پاک کا جذبے بدن تھا. یہ خالد ابن ولید کے جذبے اور حوصلے کا راز تھا. یہ خالد ابن ولید مسلمان ہوئے تو ایک طرف دشمن تھے تو جانباز, اور جب مسلمان ہوئے تو کمال کر کے دکھایا. ادھر سپہ سالار ابو سفیان میدان احد میں, مسلمانوں میں بے شمار 70 صحابہ شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا, فتح ہو چکی تھی, شکست میں پلٹ گئی. رسول پاک زخمی ہو گئے, پیشانی زخمی ہو گئے, دندان مبارک شہید ہو گئے. اس کے بعد بھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق, میدان احد میں آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے احد جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور آقا نے فرمایا یہ پہاڑ ہے پہاڑوں میں جو جنت میں ڈالا جائے گا. جنت انسانوں کے لیے ہے نا, لیکن اس انسان کی جنت میں بھی توجہ چاہوں گا, ایکسیپشنز ہیں. اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا, اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. اصحاب کہف یہ نبی کا نام نہیں ہے, یہ ولی ہیں. اولیاء کی صحبت میں پکڑ لینے والا کتا جنت میں جا سکتا ہے, تو اگر ہم انسان ولی کو صحیح سے پکڑ لیں تو کیسے جنتی نہیں ہو سکتے ہیں. اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. اور یہ احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا یہ پہاڑ بھی جنت میں جائے گا, یہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. اب پہاڑ کی بات آ گئی, پہلے ایک بات بتا دوں کہ یہ غزوہ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچی, نقصان پہنچا, سب کچھ ہوا. پہاڑ پر لے کے جب حضور کو پہنچ گئے حفاظت کے لیے, پہاڑ پہ پہنچ گئے تو نیچے سے ابو سفیان نعرہ لگا رہے تھے, اولو حبل اولو عزا. بخاری میں حدیث موجود ہے, اولو حبل اولو عزا. یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کو انڈین بھارتی زبان میں کہیں گے تو وہ اپنے بتوں کا نام لے کے جے جے کر رہے تھے, کہ جے حبل جے عزا جے لات, لات عزا اور حبل کی جے جے کار منا رہے تھے. ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دے رہے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے. یہی ابو سفیان ہیں. فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو ابو سفیان ایک جگہ بیٹھے ہیں, بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ کون سی چیز ہے جس نے محمد کو ہم پر غلبہ دے دیا. سوچ رہے ہیں بیٹھ کے. بلکہ اس سے پہلے انہوں نے ایک دوسری بات سوچی ہے, ان کے دل میں آئی کہ انہوں اپنے دل کے اندر خیال کر رہے تھے, کوئی بات سوچ رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے سوچ رہے تھے. ظاہر ہے دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی, ابھی عداوت کی آگ بجھی نہیں تھی. وہ سپہ سالار, میدان احد کا سپہ سالار, اور وہ دیکھے کہ ہمارے سامنے آج مکے میں فتح ہو گیا اور ہم ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں, کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, سرنڈر ہو گئے ہیں. کسی بھی غیرت مند کو یہ حالت گوارا نہیں ہوتی ہے جب تک حق کا پردہ نہ کھل جائے, جب تک حق آشکار نہ ہو جائے. ابو سفیان بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے, اللہ کے رسول ان کے پاس پہنچ گئے.
اور انہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متنبہ کر کر فرمایا، جواب دیا، جواب دے کر بتایا کہ تو یہ سوچ رہا ہے اور اس کا جواب سن لے۔ وہ جواب سن کے حیران ہو گیا، کہا انک رسول اللہ، یہ تم اللہ کے رسول ہو، اس لیے کہ یہ تو میں دل میں سوچ رہا ہوں، کوئی نہیں جان رہا ہے، آپ جان گئے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دوسری بار پھر سوچ رہے ہیں، پھر رسول پاک پہنچے اور آپ جو سوچ رہے تھے ابو سفیان، وہ دل کی بات بتا کر اس کا جواب دیا ہے، تاریخ میں، سیرت میں، حدیث میں موجود ہے، حضور نے اس کا جواب دیا۔ پھر وہ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رات میں اپنی بیوی کے پاس اکیلے میں گفتگو کر رہے ہیں، اکیلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رات میں یہ گفتگو کر رہے تھے، اس کا جواب سن لیجئے۔ یعنی مسلسل، میں توجہ چاہوں گا، میں اصل ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی باتوں کو کھولتے جا رہے ہیں اور جواب دیتے جا رہے ہیں، کھولتے جا رہے ہیں، جواب دیتے جا رہے ہیں۔ باتیں تو بہت سارے لوگ پیچھے کر رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے، سارے لوگوں کی سوچ کیوں نہیں بتا رہے ہیں، سارے لوگوں کی پیچھے کی باتیں کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ بات صرف اتنی سی تھی کہ مصطفیٰ کی توجہ تھی ابو سفیان پہ کہ تم کتنے بڑے بھی دشمن ہو، کتنی بھی عداوت تمہارے دلوں میں ہے، لیکن میرے علم کا کمال انشاءاللہ تمہاری عداوت ختم کر دے گا۔ اور ایک وقت آیا کہ ابو سفیان نے دل کھول کے اعلان کر دیا کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ایمان لاتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ مسلسل ایک بار نہیں، کم سے کم 3 بار جب واقعہ ہوا تب ان کا دل کھلا، اور دل کھلا تو پھر دل کھول کر اسلام کے جہاد میں نکل گئے، مجاہدین کے ساتھ نکل گئے۔ میرے پیارے توجہ دیں کہ نبی کے، رسول پاک کی بصیرت اور رسول پاک کے دل کی باتیں جاننے کا پاور اور علم غیب کا عالم یہ ہے کہ سفیان جیسے کافر مسلمان ہو گئے، سرنڈر ہو گئے علم مصطفیٰ کو دیکھ کر، اور آج مصطفیٰ کے اسی کمال کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے کہ یہ تو شرک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ میں نے کہا میرے پیارے، تم اللہ کے سوا غیب کی بات کرتے ہو؟ سنو، غیب مصطفیٰ جانتے ہیں، اللہ کیا؟ توجہ چاہوں گا، میری بات نہ سمجھیں گے تو دماغ پھر جائے گا۔ اللہ غیب جانتا ہے، آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ اللہ سے کوئی چیز غیب ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ نہیں، پھر اللہ کیا غیب جانتا ہے؟ اللہ کے پاس کوئی چھپی چیز ہے؟ بولو نہیں۔ غیب بولا گیا ہے کہ اللہ غیب جانتا ہے، مطلب یہ ہے اے بندو، اے لوگو، تمہارے اعتبار سے جو تمہارے لیے غیب ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو تمہارے سامنے ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو تم سے چھپا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے لیے، خود اللہ کے لیے نہ غیب ہے نہ شہادت ہے، سب اسی کے سامنے ہے، وہ علم حضوری ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے؟ جاننے والا، اچھی طرح سمجھ لیجئے، خود جاننے والے کے لیے غیب ہو کوئی چیز، خود جاننے والے عالم کے لیے کوئی چیز غیب ہو تو اللہ ایسا عالم ہے جس کے لیے کوئی چیز غیب ہو؟ نہیں ہے۔ اللہ بندوں کے اعتبار سے جو چیزیں غیب ہے وہ سب غیب اللہ جانتا ہے، غیب بندوں کے لیے ہے، علم خدا کا ہے، سمجھ گئے؟ اب ایسا غیب جاننے والا کہ خود اس کے لیے غیب ہو اور وہ جانے، خود اس کے لیے غیب ہو اور وہ جانے، یہ تو میرے مصطفیٰ ہیں، رسول پاک ہیں، اس لیے کہ یہ بندے ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کے لیے بہت ساری چیزیں غیب تھیں، اللہ نے انہیں بتایا ہے۔ اللہ کے لیے غیب جاننا یہ اللہ کے لیے بہت بڑا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ غیب جانتے ہیں یہ کمال ہے، مصطفیٰ غیب جانتے ہیں یہ کمال ہے۔ غیب تو رسول ہی کے لیے تھا، جو چیز رسول پہلے نہیں جانتے تھے اللہ نے بتا دیا تو غیب جان لیا نا، غیب تھا، ان کے لیے بھی غیب تھا، دوسروں کے لیے بھی غیب تھا، تو خود جاننے والے کے لحاظ سے علم غیب جاننے والے تو رسول ہی ہیں۔ خدا کو کوئی کہے کہ خدا پر کوئی چیز چھپی تھی وہ اللہ نے جانا، معاذ اللہ، ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ہی غائب ہو جائے گا، مومن ہی نہیں رہے گا۔ میرے پیارے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ علم دل میں سوچ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ نبی نے کتنے لوگ دل میں کیا سوچتے ہیں بتایا نہیں، کیا کیا پیچھے بولے ہیں اکیلے میں بتایا نہیں،
बात सिर्फ इतनी है, बोलने वाले बोलते हैं, सोचने वाले सोचते हैं, बताते उसे हैं, उसके बारे में हैं जिसके बारे में मुस्तफा अपनी तवज्जो ले लेते हैं, तवज्जो दे देते हैं। अबू सुफियान पे तवज्जो थी, टारगेट थे अबू सुफियान कि तुम जितनी अदावत करो तुम्हें सरेंडर होना पड़ेगा, तुम लाख दिल में कुदरत रखो, तुम्हें मानना पड़ेगा। जब टारगेट में आ गए तो जो सोच रहे थे मुस्तफा तवज्जो रखे हुए थे कि इसके सॉफ्टवेयर में अंदर क्या चल रहा है, ये क्या अंदर से बुन रहा है, क्या सोच रहा है, तवज्जो दे दिया। तो काफिर के दिल को जानते हैं, तवज्जो चाहूंगा, काफिर के जिसके दिल में अदावत थी वो क्या सोचता है जानते हैं। हमारे दिल में तो मोहब्बत है प्यारे, हमारे दिल की बात ना जाने, मोहब्बत वालों के दिल की बात ना जाने। बात सिर्फ इतनी सी है कि रसूल पाक की तवज्जो अपनी तरफ करा लो, तवज्जो में आ गए तो सब जान जाएंगे। इसलिए कि तुम्हारी तरफ तवज्जो करना ये रसूलुल्लाह के लिए फख्र की बात नहीं है। तुम्हारी तरफ तवज्जो करना, हमारी तरफ तवज्जो करना रसूल पाक के लिए जो खुदा के हबीब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। तो जाहिर है जो मौला का प्यारा है वो तो जलवे मौला में गुम रहेगा, अल्लाह के जलवे में गुम रहेगा, अल्लाह के दीदार में गुम रहेगा, उन लज्जतों में गुम रहेगा। वो मोहब्बत की तड़प होती है कि मुस्तफा को उन जलवों के में गुम है, उस गुम जलवों से अपनी तरफ कोई मुतवज्जह कर ले, ये इश्क होता है, ये मोहब्बत होती है, ये दिल का दर्द और तड़प होता है कि नबी उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। वरना तुम्हारी तरफ तवज्जो देने की क्या जरूरत है, तुम्हारी तरफ तवज्जो देने की क्या जरूरत है। रसूलुल्लाह तवज्जो दें तो दिल की बात अबू सुफियान की बता रहे हैं, और एक बार नहीं बता रहे हैं, बताते चले जा रहे हैं। जब सोच रहा जब बता रहे हैं, वो सोच रहा ये बता रहे हैं।